الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان کی زندگی کے بارے میں جاننا اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سرسری طور پر سوال اور جواب کی شکل میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی آپ کے پردادا ہاشم تھے اور ان کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش عرب قبیلہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمنہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ جی، والد کا نام عبداللہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال کے تھے تو ماں بھی دنیا سے گزر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل کو۔ عام الفیل کو ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ ہاتھی والوں کا سال کیا ہے؟ یعنی وہ سال جس میں ابرہہ نے فوج تیار کی تھی کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس فوج کو تباہ کر دیا، تو اس کو عام الفیل کے نام سے جانا جانے لگا، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ تو اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول، اور دن کون سا تھا؟ سوموار کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے علاوہ کن کن عورتوں نے دودھ پلایا؟ سب سے پہلے نمبر پر ایمن نے۔ ایمن کون تھیں؟ ایمن آپ کے والد کی، آپ کے باپ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، اور ثویبہ نے بھی دودھ پلایا تھا۔ ایمن نے دوسرے نمبر پر ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ ثویبہ کون تھی؟ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، جس نے اسلام قبول نہیں کیا اور آپ کا کٹر دشمن تھا، اس کی آزاد کردہ لونڈی تھی ثویبہ، اس نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی طریقے سے حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، جس کے پاس باضابطہ جا کر کے رہ کر کے دودھ پیتے ہیں۔ 2 سال کی مدت مکمل کی اور اس کے بعد بھی وہیں پر رہے تھے، اور وہیں پر آپ کے سینہ کے آپریشن کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جو سب سے پہلا دنیا کا آپریشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھیں، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں، لوٹ کے آ رہی تھیں تو راستے میں ابوا نامی جگہ پر وفات پا جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد دادا پوستے ہیں، پالتے ہیں، یہاں تک کہ جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے تو ابو طالب شام یعنی سیریا کے سفر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے تھے۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ بحیرہ راہب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے جائیں گے۔ کیسے پہچان لیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان
پچھلی کتابوں میں آئی ہے، اور وہ پادری تھا، اس لیے اپنی کتابوں کی روشنی میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ تو یہ تو پہلا سفر تھا 12 سال کی عمر میں سیریا کا۔ دوسرا سفر بھی کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا، یعنی سیریا کا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، انہوں نے گزارش کیا تھا کہ میرے مال میں تجارت کریں، سامان لے کر کے جائیں، بیچ کر آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان بیچنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق دیکھے۔ تو انہوں نے خود پیشکش کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال تھی۔ قریش نے کب کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ تو اس وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا اختلاف پیدا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تھے۔ جب 35 سال کے ہوئے تو قریش نے کعبہ کو ازسر نو تیار کیا، ازسر نو اس کی تعمیر کیا، کیونکہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بات تھی۔ سارے قبیلے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ مکہ میں 4 مشہور قبیلے تھے، سب کے سب اختلاف کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن کوئی بھی حل نہیں نکل رہا تھا۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ جو بھی کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا کل صبح، وہی اس پتھر کو رکھنے کا حق رکھے گا۔ صبح میں کس کو دیکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو امین ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے کیا فیصلہ کیا؟ ایک چادر منگوائی، اس پر اس حجر اسود کو ڈال دیا، اور سارے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ کنارہ پکڑ کر کے اٹھائیے اور لائیے حجر اسود کی جگہ پر۔ جب جگہ پر لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور اسی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح سے اختلاف جو پیدا ہو سکتا تھا اس اختلاف کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گئے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ اور آپ کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تمام انسانوں اور جنات کی طرف، تمام انسانوں اور جنات کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے، جنات کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وحی کی شروعات کس چیز سے ہوئی؟ جب وحی آنا شروع ہوئی تو وحی کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے۔ کیا آتا تھا؟ سچے خواب آتے تھے، اور وہی سچا خواب صبح میں بالکل سچائی بن کر کے دکھائی دیتا تھا۔ یعنی کوئی خواب رات میں دیکھتے تھے اور صبح میں ہو بہو وہی چیز دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ گویا کہ وحی کی شروعات تھی اس ذریعہ سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترنی شروع ہوئی۔ کہاں تھے وحی جب شروع ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی شروع ہوئی تو غار حرا میں رہتے تھے، اور وہیں پر عبادت میں لگے رہتے تھے، کچھ کھانا پینا لے کر کے جاتے تھے، اور کئی دن تک وہیں پہ گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ اسی بیچ جبریل وہیں پہ آتے ہیں اور آپ کو بھیجتے ہیں، اور پھر آپ کے اوپر سب سے پہلی جو آیت اترتی ہے 5 آیتیں، وہ کون سی آیتیں تھیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ کس کے نام سے؟ رب کے نام سے۔ جو علم رب کے نام سے نہ ہو وہ جہالت ہے۔ چاہے ایک انسان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسداں بن جائے، لیکن رب کے نام سے جو علم حاصل نہ کیا جائے وہ جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیں، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ تو پڑھنے اور قلم سے لکھنے سے علم آتا ہے۔ سب سے پہلے کون لوگ آپ پر ایمان لائے؟ تو مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن علی العموم اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، سب سے پہلی خاتون جو اسلام قبول کرتی ہے۔ ہاں، اگر مردوں اور عورتوں میں فرق کریں تو سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کی دعوت کیسے شروع ہوئی، کیسے پھیلی؟ تو 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپکے اسلام کی دعوت دیتے تھے، جس سے ملتے اکیلے میں بات کرتے تھے۔ کتنے سالوں تک دعوت دیتے رہے؟ 3 سال تک۔ اس کے بعد کھلے عام لوگوں کو دعوت دینے کا کام شروع کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو کیا حالات ہوئے؟ حالات یہ ہوئے کہ مسلمانوں کو انہوں نے ستانا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کیوں جانے کی اجازت دی؟ اس لیے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نیک دل تھا، اس لیے حبشہ جانے کی اجازت دی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بن گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ کتنے سال کے لیے؟ 3 سال کے لیے۔ کہاں پر بائیکاٹ کیا تھا؟ ابو طالب کی گھاٹی میں، مکہ ہی میں ایک گھاٹی میں قید کر دیا ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ کے خاندان والے جو آپ کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا بھی بائیکاٹ کیا۔ کیوں بائیکاٹ کیا؟ کہ یہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، لیکن خاندان والے ساتھ دے رہے تھے، اس لیے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، اور بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ اس بیچ درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بائیکاٹ جاری رہتا ہے کتنے سال؟ 3 سال، یہاں تک کہ نبوت کے 10 سال گزر جاتے ہیں مکہ میں۔ نبوت کے 10ویں سال 2 آدمی کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اگرچہ اسلام قبول نہیں کیے لیکن زندگی بھر ساتھ دیا، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی تھی۔ ان 2 لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ سال غم کا سال بن جاتا ہے، پریشانی کا سال بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارا اور لگے رہے۔ اسی بیچ جبکہ مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تھی، لوگ ٹارچر کر رہے تھے، کوئی بات نہیں مان رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسراء اور معراج کرایا۔ اسراء اور معراج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچائے جاتے ہیں رات کے ایک حصے میں، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ کیوں پہنچایا گیا بیت المقدس؟ تاکہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا تعلق بنے، اور پھر بیت المقدس سے سمائے دنیا کا سفر کرایا گیا۔ کیوں کرایا گیا؟ تاکہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھ کر کے آئیں اور اپنی امت کو بتائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھیں، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور وہ ساری باتیں بتائیں۔ تو دیکھی ہوئی باتیں ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ یہ صرف قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، جنت اور جہنم کا وجود
حقیقت ہے اور یہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان یہ تھا کہ احساس دلانا تھا پیارے نبی کو کہ دنیا والے اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دیجئے، لیکن رب آپ کے ساتھ ہے، آسمان والے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں اور آپ کی شان بلند ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھتکارا گیا، مکہ والوں نے دھتکارا، تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے طائف گئے، لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ استقبال کیا آپ کا؟ کیا کیا؟ پتھر برسایا، یہاں تک کہ خون سے لہولہان ہو کر کے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے، پہاڑ کا اجازت طلب کرتا ہے کہ اجازت دے تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے، لیکن کیا آپ نے کہا کہ پیس دو؟ کیا کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک دن اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہی طائف والے ایمان لاتے ہیں، وفد آتا ہے اور سب کے سب ایمان لے آتے ہیں، بلکہ یہی طائف والے ہیں جو سب سے پہلے اسلام ان کے ذریعہ ہندوستان میں پہنچتا ہے۔ طائف والوں کے ذریعہ ہی سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں سے لوٹ کر کے آتے ہیں، تو اگرچہ وہ سفر کامیابی پر منتج نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو بھی کامیابی ہی سے ہمکنار سمجھیں گے، کیونکہ اسی راستے میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسی راستے میں عداس نامی ایک نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ مکہ کی دھرتی تنگ ثابت ہو رہی تھی تو آپ نے کیا سوچا کہ باہر کے جو لوگ مکہ میں آتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے، ان کو بتایا جائے اسلام، کہ مکہ سے باہر چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے جگہ مل سکے۔ چنانچہ یثرب کون سی جگہ ہے؟ مدینہ ہی کا پرانا نام ہے یثرب سے آئے تھے مکہ میں حج کرنے کے لیے 6 لوگ۔ ان 6 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اگلے سال 12 لوگ آئے، ان کو بھی اسلام بتایا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں اور ان سب نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا کہ آپ کا ہم ساتھ دیں گے اور ہمارے ہاں اپنے ساتھیوں کو بھیجیے جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ وہاں پہ جا کر کے دین کا کام کریں۔ کہاں پر؟ مدینہ میں، جس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ چنانچہ وہاں پہ جا کر کے مصعب بن عمیر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دے دیا تھا صحابہ کو کہ وہاں ہجرت کر جائیں، اور صحابہ جانے لگے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کیا۔ یار غار کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں کون تھے آپ کے ساتھ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس غار میں پناہ لیا تھا؟ غار حرا میں نہیں، غار ثور میں۔ غار حرا میں وحی اتری تھی، غار حرا میں وحی اتری تھی، اور غار ثور میں 3 دن تک پناہ لیا تھا، چھپ گئے تھے کیونکہ ان کو دھوکہ میں رکھنا مقصود تھا۔ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا امن سے رہنے لگے تھے؟ نہیں، مدینہ میں آنے کے بعد بھی ہر سال جنگیں لڑی جاتی تھیں، ہر سال جنگ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال اسی مکہ پر فتح پا لیتے ہیں جس سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور تقریباً 19 سال کے دشمن آپ کو ٹارچر کیے تھے، پریشان کیے تھے، ہر طرح سے ستایا تھا، سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے، جن کو ہم نے پریشان کیا، جن کے ماننے والوں کو ہم نے ستایا، وہ تو ہمارے خیر خواہ تھے، اس لیے سبوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ اسلام کے پیغام کو لے کر کے دنیا میں پھیل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہتے ہیں۔ مدینہ میں ہی زکوٰۃ کی فرضیت عمل میں آئی،
مدینہ میں ہی روزے کی فرضیت عمل میں آئی، مدینہ میں ہی حج کی فرضیت عمل میں آئی، مدینہ میں ہی جہاد کی فرضیت عمل میں آئی، اور مدینہ میں ہی اذان بھی واجب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی مشہور جنگیں کیں؟ تو سب سے پہلی جو مشہور جنگ ہے وہ جنگ بدر کہلاتی ہے، یہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ دوسری جنگ جو بہت مشہور ہے جنگ احد ہے، یہ سن 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہی وہ جنگ ہے جو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل جاتی ہے۔ کیوں ہار میں بدل گئی تھی؟ 50 صحابہ کو ایک جگہ پر طے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم جنگ جیتے یا ہارے یہیں پہ رہنا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے جگہ کو چھوڑ دیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل کر کے کہ نبی کے خلاف چلو گے تو تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ صحابہ تھے۔ آج ہم دیکھیں کس قدر نبی کی مخالفت کرتے ہیں، تو کیا ہم کو عزت ملے گی؟ نہیں۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے خلاف ہم چلتے ہیں نا، اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں بے برکتی ہے، ہماری زندگی میں رسوائی ہے۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کا نتیجہ ہے۔ برکیف ایک جنگ ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق کو خندق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ کے چاروں طرف سے خندق کھود دی گئی تھی اس میں، اور سارے قبائل اس میں اکٹھا ہو گئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اگر مدینہ میں وہ داخل ہو جاتے تو مسلمانوں کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے، لیکن اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت کرنے والا تھا، اس لیے خندق کھود دیا، کوئی مدینہ میں داخل نہ ہو سکا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ڈر پیدا کر دیا کہ سب کے سب بھاگ گئے۔ اور جو مشہور جنگ ہے ان میں سے ایک فتح مکہ ہے، اور ہم نے بتایا کہ جب مکہ پہ فتح پا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، تو وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو ٹارچر کیا تھا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سب سے اخیر میں قرآن کا کون سا حصہ اترا؟ سب سے پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ اقرا، ہے نا؟ سب سے اخیر میں کون سی آیت اتری تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب کے سب اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی۔ عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر تھی۔ اور کہاں پر وفات ہوئی؟ مدینہ میں وفات ہوئی، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ کہاں پر دفن کیا گیا تھا؟ آپ کے گھر میں ہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ کیوں دفن کیا گیا گھر میں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی غلو کا معاملہ کیا جانے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی قبر کے ساتھ بھی لوگ غلو کرنے لگیں اور قبر کو چومنے لگیں، قبر سے برکت حاصل کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کریں۔ سب سے پہلی بیوی کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو بعد میں اسلام قبول کی تھے ابو سفیان، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ 11 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 11 عورتوں سے شادی کیوں کیا جبکہ اسلام نے بیک وقت 4 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں دی؟ کیوں شادی کیا؟
اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت تعلیم عام کرنا تھا، دوسری حکمت بیواؤں اور یتیموں کو اپنے قریب کرنا تھا، اور یہ میسج دینا تھا کہ بیواؤں کی خبرگیری ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی ساری بیویاں بیوہ تھیں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر سماجی مصلحت تھی، سیاسی مصلحت تھی، اور سب سے بڑھ کر تعلیمی مصلحت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر عمر کی عورتیں ہمارے پاس اکٹھا ہو جائیں اور وہ ہم سے سیکھیں، تاکہ بعد میں میرے جانے کے بعد امت تک یہ علم پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون کون سی تھی؟ 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر قاسم، اور انہی کے نام سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، اور ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم۔ 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں 4 تھیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثم اور زینب۔ زینب، ام کلثم، رقیہ اور فاطمہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کی ساری اولادیں کن سے ہوئی تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ صرف ایک ابراہیم ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، اور آپ کی ساری اولادیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تھے اور نہ ہی ناٹے تھے، نہ پستہ قد تھے، بلکہ میانہ قد کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا اور سرخی مائل تھا۔ داڑھی جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی، گنجان داڑھی تھی، آنکھیں کشادہ تھیں، اور دہن مبارک یعنی منہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی فراخ تھا، کشادہ تھا، اور بال انتہائی سفید تھے۔ اخیر عمر میں سر کے ہلکے ہلکے بال، ادھر ادھر کے بال سفید ہو گئے تھے، ہلکے ہلکے، اور کندھے جو ہے نا کشادہ تھے۔ اور آپ کی خوشبو کا کیا کہنا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جا کر کے شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کرتی ہیں، اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرو گی تو کہتی ہیں کہ میں اپنی خوشبو میں اسے مکس کروں گی، اور آپ کا پسینہ سب سے بہتر خوشبو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ آخری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کس راستے پر چھوڑ کر کے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے راستے پہ چھوڑا کہ جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ہم نے تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، یعنی بالکل کلیئر راستہ، بالکل کلیئر شریعت، بالکل واضح دین، جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کی رہنمائی نہ کر دی ہو۔ اس لیے ہمیں اس دین کو اپنانا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔